ایک غلام صحابی جس کا مالک اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھیوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس ایمپائر کی ایک پرنسس تھی۔ Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہہ۔ جیسے ہی ابرہہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی رچ اور امیر علاقہ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے ذہن میں ایک بہت ہی سٹوپڈ آئیڈیا آیا، اور اس نے اپنے کیپٹل یمن میں بھی ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہہ کے چرچ کی طرف آئے۔ لیکن آف کورس عرب میں کوئی بھی ابرہہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب دوبارہ اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہہ کی اسی فوج میں بلال رضی اللہ عنہ کی ماں پرنسس حمامہ بھی تھی۔ ابرہہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، لیکن we all know وہ یہ جنگ ایک میریکل سے ہار گئے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ابرہہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف نے اپنی غلام حمامہ کی شادی مکہ کے ایک اور غلام سے کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ میں بلال رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اب مکہ کا قانون یہ تھا کہ غلام تو غلام ہو گئی، لیکن غلاموں کے بچے بھی آٹومیٹکلی اپنے ماسٹرز کے ہمیشہ غلام رہیں گے۔ بلکہ یہ قانون آج سے 100 سال پہلے تک امریکہ کے وائٹ لوگوں نے اپنے بلیک غلاموں کے لیے بھی بنایا تھا۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بالکل ایک عام غلام کی طرح مکہ میں بڑے ہوئے، لیکن حضرت بلال اور باقی سارے غلاموں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ باقی سارے غلاموں کے ماں باپ بھی غلام تھے، لیکن حضرت بلال کی ماں کسی زمانے میں ایک پرنسس رہ چکی تھی، اسی لیے حضرت بلال کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت ایک غلام کی طرح نہیں بلکہ ایک شہزادے کی طرح کی تھی۔ جب حضرت بلال کی عمر 30 سال ہوئی، انہی کے شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ لیکن یہ دیکھ کر مکہ کے سارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مکہ کے سردار ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا، لیکن جب بھی وہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ حضرت بلال چھپ کر سن لیتے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو جو بھی محمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر آخر کیوں مکہ کے سردار ان سے نفرت کر رہے ہیں؟ یہاں سے آہستہ آہستہ حضرت بلال کے دل میں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में मुसलमान बढ़ने लगे और आखिर इतने बढ़ गए कि अब मक्का के सरदार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इस्लाम को और फैलने से रोकने के लिए नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे, स्पेशली कमजोर मुसलमानों पर। एक दिन हजरत बिलाल का मास्टर उमैया बिन खल्फ मक्का में किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था। اسمعك جيدا तो अचानक सामने से उस सरदार ने उमैया से कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन खुद तुम्हारा फेवरेट गुलाम बिलाल मोहम्मद के साथ मिल चुका है। أتجرئ على سؤالي जिस पर मक्का के सारे सरदार उमैया पर हंसने लगे। ये सुनकर उमैया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिलाल उसका सबसे बेस्ट गुलाम था और वो बिलाल पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसने बिलाल को उस कमरे की चाबी भी दी थी जिसमें उसने अपने खुदाओं के बुत रखे हुए थे। और अब उसी बिलाल ने उमैया का सारा ट्रस्ट तोड़ दिया था। तो जब मक्का के बीच में सारे सरदार उमैया पर हंस रहे थे, ये देखकर उमैया गुस्से से पागल हो गया। بلال अगले ही दिन उसने बिलाल को पकड़कर उसे टॉर्चर करना शुरू किया। उसने हजरत बिलाल को कोड़े मारे और जब कोड़ों से उसका दिल नहीं भरा, उसने हजरत बिलाल को स्टील का आर्मर पहनाकर उन्हें सारा दिन धूप में फेंक दिया। मतलब सऊदी के डेजर्ट की सख्त धूप, जहां आज भी 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी होती है। ये स्टील का आर्मर इस सख्त धूप से गर्म होकर हजरत बिलाल के स्किन को जला देता था। और जब इन सजाओं से उमैया बोर हो जाता था तो वो हजरत बिलाल को मक्का के आवारा लड़कों के हवाले कर देता था और वो लड़के हजरत बिलाल के हाथ और पैर बांधकर मक्का के गलियों में घसीटते थे। लेकिन उमैया का दिल इस सब से भी नहीं भरा। उसने हजरत बिलाल को सख्त धूप में रेत पर लेटाया और उनके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा और हजरत बिलाल से कहा, कहो कि मेरा खुदा लात और ओजा है। लेकिन हजरत बिलाल फिर भी सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे थे, अहद। जिससे उमैया को और भी गुस्सा आया और उसने हजरत बिलाल के ऊपर एक दूसरा बड़ा पत्थर रखा और बिलाल से फिर कहा, कहो कि मेरा खुदा लात और ओजा है। लेकिन हजरत बिलाल ने नहीं कहा और उमैया ने उन पर तीसरा बड़ा पत्थर भी रखा और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। अब जब हजरत बिलाल पर ये सब जुल्म हो रहा था, एक दिन अचानक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल के मास्टर उमैया के पास गए और उससे कहा कि बिलाल पर थोड़ा तो रहम करो, कब तक उस पर इसी तरह जुल्म करते रहोगे। तो उमैया ने गुस्से से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अगर तुम्हें इतना ही इस बिलाल पर रहम आ रहा है तो फिर तुम इसे मुझसे खरीद क्यों नहीं लेते। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया को देखा और कहा, बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें बिलाल की। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मक्का में बहुत बड़ा बिजनेस था और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि ये उमैया जो भी कीमत बोले मैं उसे अदा करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर उमैया ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। उमैया ने जानबूझकर बिलाल की कीमत बाकी गुलामों से बहुत ऊपर लगाई ताकि ये कीमत सुनकर अबू बकर पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल को उमैया की मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जैसे ही हजरत अबू बकर ने उमैया को सारे पैसे दे दिए, उमैया ने हंसकर उनसे कहा कि इस बिलाल के लिए अगर तुम मुझे बहुत कम पैसे भी दे देते तो मैं इसे बेच देता। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि अगर बिलाल के लिए तुम मुझसे 100 दिनार भी मांगते तो मैं बगैर सोचे तुम्हें दे देता। और हजरत बिलाल को खरीदते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आजाद कर दिया। हजरत बिलाल पैदा होने से अब तक मक्का में एक गुलाम थे, लेकिन अब आजाद होने के बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार एक आजाद इंसान की तरह मुसलमानों की मीटिंग्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगे। हजरत बिलाल और बाकी गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था और इन गुलामों को इतनी इज्जत मिलते देखकर मक्का के सरदार अंदर से जल रहे थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप इन काले और कमतर गुलामों को
अपने आप से दूर रखेंगे। लेकिन मक्का वालों की इसी रेसिज्म और गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान की सूरह कहफ की आयत नाजिल हुई। ए मोहम्मद, अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ रखना जो हर वक्त सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। खबरदार, तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए, और देख उसका कहना ना मानना जिसका दिल हमने अपनी याद से रोक दिया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का के सरदारों से ज्यादा इन कमजोर मुसलमानों को इज्जत दिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों का जुल्म और भी बढ़ता गया, और अब वो सिर्फ कमजोर मुसलमानों पर नहीं बल्कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की प्लानिंग करने लगे। तो अब मक्का में रहना और इम्पॉसिबल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे, और हजरत बिलाल भी मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे। जैसे ही मुसलमान मदीना पहुंचे, मुसलमानों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीना में मस्जिद नबवी बनाई। जैसे ही मस्जिद कंप्लीट हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था कि अब मदीना के इन नए मुसलमानों को हर दिन 5 वक्त की नमाज के लिए कैसे बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों ने कहा हम यहाँ एक आग जलाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम क्रिश्चियंस की तरह बेल बजाकर लोगों को बुलाते हैं। और जब मुसलमान इन्हीं डिस्कशंस में थे, अचानक उनके पास एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बताया कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें एक शख्स घंटी बजाकर लोगों को बुला रहा था। मैं ख्वाब में इस शख्स के पास गया और मैंने उसे कहा ये घंटी मुझे बेच दो। उसने मुझसे पूछा तुम इस घंटी का क्या करोगे? तो मैंने उस आदमी से कहा कि मैं ये घंटी बजाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा नहीं, क्या मैं तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका ना बताऊं? और फिर उस आदमी ने मुझे ये वर्ड सिखाए। इस आदमी का ख्वाब सुनकर साथ बैठे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि मैंने भी सेम ख्वाब देखा है। अब ये तो जाहिर था कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब क्वेश्चन ये था, इन सारे सहाबा में कौन इस्लाम की पहली अजान देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ और बिलाल को अपने ख्वाब के अल्फाज सिखाओ, क्योंकि बिलाल की आवाज बहुत ऊंची और खूबसूरत भी है। जिसके बाद हजरत बिलाल मस्जिद नबी में खड़े हुए और इस्लाम की पहली अजान दी। आज पूरी दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि जब कहीं ना कहीं अजान दी जा रही हो। मदीना हिजरत करने के बाद मक्का से आने वाले सहाबा मदीना के लोगों को एक एक जुल्म के बारे में बताते थे जो मक्का के लोगों ने इन मुसलमानों पर किए थे, जिससे मदीना के अंसार का गुस्सा मक्का वालों के लिए बढ़ता जाता था। स्पेशली बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी सुनकर मदीना के जवान उमैया बिन खल्फ से नफरत करने लगे थे, और आखिर कुछ ही अरसे बाद उन्हें उमैया से बदला लेने का मौका मिला। जंगे बदर, जिसमें 313 मुसलमानों की 1000 काफिरों से जंग थी, और मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से ये जंग जीत गए। जैसे ही जंग खत्म हुई, हजरत बिलाल का पुराना मास्टर उमैया बिन खल्फ भी कैदियों में पकड़ा गया। जैसे ही हजरत बिलाल ने उमैया को देखा, उन्होंने अपने मदीना के भाइयों से कहा कि वो रहा उमैया, ये वही है जो मक्का में मुझ पर जुल्म किया करता था। आज या ये जिंदा रहेगा या मैं। और ये सारे सहाबा उमैया के पीछे भागने लगे, और उमैया भी इन्हें देखकर फुल स्पीड भागने लगे। अब यहाँ उमैया के बारे में कहा जाता है कि वो जालिम होने के साथ साथ बहुत मोटा भी था। इसीलिए थोड़ी ही देर में हजरत बिलाल और उनके दोस्तों ने उमैया को घेर लिया। लेकिन यहाँ एक और सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि उमैया हमारा कैदी है, इसे मत मारो। लेकिन हजरत बिलाल और उनके मदीना के भाइयों का उमैया पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने उमैया को मार डाला। इस तरह हजरत बिलाल ने उमैया के सारे जुल्मों का बदला लिया, और इसके बाद हर जंग में, ओहद, खंदक, खैबर जैसी जंगों में भी हमेशा हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी बनाया। जो भी बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता था, वो पहले आकर हजरत बिलाल से पूछा करता था
اور حضرت بلال انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملواتے تھے۔ آخر مدینہ میں 8 سال رہنے کے بعد وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، فتح مکہ۔ یہ وہی تھوڑے سے مسلمان تھے جو اس سے 8 سال پہلے مکہ کو چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے، لیکن اب صرف 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا جاؤ اور مکہ میں پہلی اذان دو۔ حضرت بلال سیدھا کعبہ کی چھت پر چڑھے اور چھت پر کھڑے ہو کر اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینے لگے۔ لا الہ الا اللہ۔ مکہ کے سارے سردار حیران ہو کر بلال کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اب بھی ان میں سے کچھ لوگ ایک بلیک غلام کی اتنی عزت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے حضرت بلال کو ایسے دیکھ کر ابو جہل کے بھائی نے کہا کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اور مکہ کے ایک اور آدمی نے کہا کہ شکر ہے آج میرا باپ مر گیا، ورنہ اس غلام بلال کو اتنی عزت ملتے دیکھ کر اس نے ابھی مر جانا تھا۔ حضرت بلال کی اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے اور کسی سے بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ میں کھڑے تھے کہ اچانک سامنے سے مکہ کے پرانے سردار ابو سفیان گزرے۔ تو حضرت بلال نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان، تم بہت خوش قسمت آدمی ہو کہ اللہ کی تلوار تمہارے گردن تک نہیں پہنچی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو ایسی باتیں کرنے سے روک دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتا چلا، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہاری اس بات سے تم نے بلال کو ناراض کر لیا ہے تو یہ جان لو کہ تم نے اللہ کو بھی ناراض کر لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر سیدھا بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اپنی کی ہوئی باتوں پر معافی مانگی۔ اس کے علاوہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں بھی سنی ہے، اور پوری دنیا سے ریسزم ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں۔ جس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آہستہ آہستہ ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت بلال کہا کرتے تھے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے سے پہلے جب مدینہ میں نماز کا وقت ہوا تو ایز یوزول حضرت بلال اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے اذان دینے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ اذان دیتے ہوئے محمد کے نام تک پہنچے، حضرت بلال رونے لگے اور ساتھ ہی پورا مدینہ رونے لگا۔ اور اس دن کے بعد حضرت بلال نے ارادہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی اذان نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، لیکن حضرت بلال ان کے دور میں جب بھی مدینہ میں کہیں بھی جاتے تھے انہیں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ تو وہ ایک دن خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے، لیکن خلیفہ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، تم یہاں مدینہ میں ہی رہو گے۔ یہ سن کر حضرت بلال نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے غلامی سے آزاد اپنے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا تو ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے مدینہ سے جانے سے نہ روکے۔ جس پر خلیفہ ابو بکر نے انہیں جانے کی اجازت دی اور حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنے، جنہوں نے اس خلافت کے سائز کو ڈبل اور ٹرپل سے بھی زیادہ کر دیا، یہاں تک کہ یرموک اور قادسیہ جیسی جنگیں جیتنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار پیغمبروں کے شہر جیروسلم کو فتح کیا، اور جیروسلم فتح کرنے کے فوراً بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے وہاں ایک مسجد بنائی، مسجد اقصیٰ۔ جیسے یہ مسجد کمپلیٹ ہوئی، حضرت عمر نے بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ بالکل مدینہ اور مکہ کی طرح جیروسلم کی پہلی اذان بھی آپ ہی دیں۔
حضرت بلال نے اس سے پہلے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب خلیفہ عمر کی ریکویسٹ پر حضرت بلال دوبارہ کھڑے ہوئے اور جیروسلم کی پہلی اذان دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح اسلام کی 3 ہولی سٹیز میں مکہ، مدینہ، جیروسلم، سب کی پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی، جہاں آج تک ہر دن اسی طرح اذان دی جاتی ہے۔ خلیفہ عمر بلال رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ ایک بار ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ کے پرانے سرداروں کے ساتھ خلیفہ عمر سے ملنے آئے، اور اسی وقت حضرت بلال بھی کچھ پرانے غلاموں کے ساتھ خلیفہ عمر سے ملنے آئے، تو حضرت عمر نے اپنا سیکرٹری بھیجا، حضرت بلال اور ان کے دوستوں کو اندر آنے کی اجازت دی، اور ابو سفیان اور ان کے سرداروں کو کہا کہ آپ انتظار کریں، خلیفہ بزی ہے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ عمر ان پرانے غلاموں کو ہم سرداروں سے زیادہ عزت دے رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھے ایک شخص نے ابو سفیان سے کہا کہ اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام ان غلاموں کے لیے بھی آیا تھا اور تم سرداروں کے لیے بھی، لیکن یہ اسلام قبول کر کے آج تم سے آگے نکل گئے اور تم سب پیچھے رہ گئے۔ حضرت عمر بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت بلال کو خلافت کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ممبر بنایا تھا، اور حضرت بلال سارے جنرلز کی خبریں خلیفہ عمر تک پہنچاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر نے اپنے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، حضرت عمر کے اس آرڈر کو خالد بن ولید تک حضرت بلال نے ہی پہنچایا تھا۔ مطلب حضرت بلال اپنی زندگی میں مکہ کے ایک عام غلام سے اب دنیا کی سب سے بڑی خلافت کے سب سے بڑے آفیسرز میں سے ایک تھے، بلکہ وہ بلال جسے ایک زمانے میں مکہ میں کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اب ان کی شادی دنیا کے سب سے امیر آدمی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوئی تھی، جس کے بعد آخر حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان کا دن آیا۔ جب حضرت بلال شام میں رہ رہے تھے، ایک رات انہوں نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ جیسے ہی حضرت بلال نیند سے اٹھے وہ رونے لگے اور سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت بلال مدینہ پہنچے ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن اور حسین پر پڑی۔ حضرت بلال نے ان دونوں کو گلے لگایا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ مدینہ آ ہی گئے تو ایک بار پلیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلانے کے لیے اذان دیں۔ اب حضرت بلال اذان دینا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی فرمائش نہیں ٹھکرا سکتے تھے، اور حضرت حسن تو دکھتے بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ تو حضرت بلال کئی سالوں کے بعد آگے بڑھے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر زور سے اذان دینے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز مدینہ کے گلیوں میں پھیلی، لوگ ان کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ مدینہ کے بازار میں سب اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف بھاگنے لگے۔ اور حضرت بلال کی آواز سن کر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سارے صحابہ کی یاد آ رہی تھی جو اب دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی ایک بار پھر حضرت بلال اذان میں محمد کے نام تک پہنچے، محمد، حضرت بلال کی آواز بالکل رک گئی اور وہ رونے لگے، اور ان کے ساتھ پورا مدینہ بھی زور زور سے رونے لگا۔ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر محمد کے نام تک پہنچ گئے، ان کی آواز رک گئی اور وہ دوبارہ رونے لگے۔ یہ تھی حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان، جس کے بعد وہ واپس شام گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے، جہاں آج تک ان کی قبر ہے۔ اور کہا جاتا ہے حضرت بلال کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت بلال کے وفات کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمان انہیں یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ افریقہ میں حضرت بلال اتنا فیمس ہو چکے تھے کہ آنے والے افریقہ کے ہر مسلمان بادشاہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنا تعلق حضرت بلال کے ساتھ جوڑے۔ آج پوری دنیا جس آدمی کو انسانوں کی تاریخ کا سب سے امیر آدمی سمجھتی ہے وہ ہے مانسا موسیٰ۔
جس کی دولت آج $500 بلین बनती ہے, ایون ایلون مسک سے بھی زیادہ. generally describing what وہ مانسا موسیٰ بھی اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اولاد کہتا تھا. اب یہ سچ ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا, لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ وہ بلال جو ایک زمانے میں مکہ کا عام غلام تھا, آگے جا کر دنیا کا سب سے امیر آدمی, اسی بلال کی اولاد ہونے پر فخر کرتا تھا. Subscribe.